اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال سیدی و مولائی الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش وغل ودغل۔ بے شک ہمارے شیعوں کا دل ہر قسم کی ملاوٹ، دھوکے اور فراڈ سے پاکیزہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ ایک سلسلہ وار گفتگو شروع ہوا چاہتی ہے جس کا عنوان ہے اہل بیت کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی اس گفتگو میں حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اپنے شیعہ کو کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیا علامات بیان کرتے ہیں کہ جو حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں میں موجود ہونی چاہیے۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک مقدمہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جس پر توجہ فرمائیے گا۔ مقدمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اسم کو اس کے معنی کے ساتھ لحاظ کیا جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یعنی جب انسان کسی کے لیے کوئی نام انتخاب کرتا ہے تو جس کے لیے اس نام کو انتخاب کیا جا رہا ہے اسے مسمى کہا جاتا ہے۔ بس ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اسم ہے، ایک مسمى ہے، ایک نام ہے اور ایک وہ ذات ہے جس کے اوپر اس نام کو انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس اسم اور مسمى کے درمیان مناسبت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ایک مرتبہ ایسے ہے کہ اس مناسبت کو لحاظ نہیں رکھا جاتا اور صرف عنوان اور علامت کے طور پر نام کو انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی اسم اور مسمى کے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نورانی روایت کنز العمال میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ بیٹے کا اور بچے کا باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ باپ بچے کی پیدائش کے وقت اس کا بہترین نام انتخاب کرے۔ لہٰذا والدین جب اپنے بچے کا نام انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت وہ خوبصورت اور بہترین نام ڈکشنری میں دیکھ کے اس کا معنی دیکھ کر بچے کا نام تجویز کرتے ہیں، لیکن یہ جو نام تجویز کیا جا رہا ہے اس نام میں اور اس بچے میں کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی ہے، کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو نام انتخاب کیا جا رہا ہے اس بچے کے لیے یہ عنوان کی حیثیت رکھتا ہے، یہ فقط ایک نشانی اور علامت کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے آفتاب یعنی سورج، تو کیا اس نام سے یہ بچہ سورج بن جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اس نام کے انتخاب سے بچہ شعاعیں دینے لگ پڑے گا اور روشنی دینے لگ پڑے گا معاشرے کو؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مثلاً باپ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے حکیم، تو کیا حکیم نام رکھنے سے بچہ حکمت و دانائی کا مجموعہ بن جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ باپ اپنے بچے کا نام رکھتا ہے عادل، تو کیا اس نام رکھنے سے بچہ عادل ہو جائے گا اور عدالت کا پیکر ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے آپ مزید جتنے بھی نام جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، جو والدین اپنی اولاد کے لیے ایک اچھے نام کے عنوان سے تجویز کرتے ہیں، یہ تمام نام اسی مناسبت سے ہیں اور اسی قبیل سے ہیں کہ بچے کا نام بطور علامت رکھا جائے
تاکہ جب بھی اسے پکارا جائے، جب بھی اس کی شناخت پریڈ کی جائے تو اسی نام کے ذریعے سے اسے شناخت کیا جائے، اسی نام کے ذریعے سے اسے پکارا جائے۔ اور روایات میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ باپ کے اوپر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا ایک اچھا نام تجویز کرے، جس سے معاشرے میں اس کی عزت اور آبرو میں اضافہ ہو، اس کی حیثیت اس نام کے ساتھ پہچانی جائے گی۔ لہٰذا ان ناموں میں اور ان بچوں کے درمیان کسی مناسبت کا ہونا لازمی اور ضروری امر نہیں ہے۔ لیکن مد مقابل ہم ناموں کی ایک ایسی قسم بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں نام اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے، وہ جو مسمى ذات ہے، ان دونوں کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے اور اس مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ہم قاضی کو دیکھ کر اس کا نام قاضی رکھتے ہیں، یعنی وہ شخص جو منصب قضاوت پر بیٹھ جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ قاضی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب اس میں بالفعل قضاوت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ منصب قضاوت پر بیٹھ چکا ہے۔ مثلاً وہ شخص جو MBBS کر لیتا ہے، جو باقاعدہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے، باقاعدہ طبابت کی اس فیلڈ میں داخل ہو جاتا ہے، ہم اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ یہ شخص جسے ہم ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اس میں طبابت کی صلاحیت موجود ہے، اس وجہ سے ہم اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ بغیر مناسبت سے ڈاکٹر نہیں کہہ رہے، کسی عطائی شخص کو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ رہے، بلکہ اس شخص کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اس شخص کو معالج کہہ رہے ہیں، اس شخص کو طبیب کہہ رہے ہیں جس میں صلاحیت طبابت کی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر کسی شخص کو انجینئر کہہ رہے ہیں تو اس شخص میں اس انجینئر کی صلاحیت پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو انجینئر کہہ رہے ہیں۔ تو در حقیقت ان اسامی سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسمى ان ناموں کا حقیقی مصداق ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس پر یہ نام فٹ کیا گیا ہے۔ بس دو نام آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ پہلے نام وہ ہیں کہ جن میں اور مسمى کے درمیان کسی قسم کی مناسبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ علامت کے طور پر اور نشانی کے طور پر رکھے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے نام ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ مناسبت پائی جاتی ہے اور وہ ایک حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں اور ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ہم آپ کی خدمت میں شاہد مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً خداوند متعال کے تمام اسامی کہ جو اسماء حسنہ بزرگان لکھتے ہیں کہ جن کی تعداد محدود نہیں ہے، لیکن پھر بھی 100 اسامی جو درج کیے گئے ہیں بعض کتابوں میں، یا 99 اسامی خداوند متعال، یہ جو اسامی ہیں یہ خداوند متعال کی ذات میں موجود حقیقت کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً خداوند متعال رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، علیم ہے۔ یہ جو اسامی خداوند متعال کی ذات کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اسامی اس بات پر دلیل ہیں کہ خداوند متعال کی ذات ان صفات سے متصف ہے، یعنی یہ صفات اس کی ذات میں موجود ہیں اور اس کی عین ذات ہے، اس کی ذات کے باہر سے اس کی ذات پر عارض نہیں ہوئی ہیں، اس کی ذات میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اگر متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جن ذوات کے لیے استعمال ہو رہا ہے ان ذوات میں تقوی کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ ذوات تقوی سے متصف ہے۔ یا قرآن مجید میں اگر کسی کو محسنین کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احسان کرنے والے محسنین ہیں، یا اگر قرآن مجید میں کسی کو صالحین کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کے لیے یہ نام صالح انتخاب کیا گیا ہے وہ ذی صلاح ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے، صلاح کرنے والی توان اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یا قرآن مجید میں اگر کسی کو مخلصین کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اخلاص کا پیکر اور مجموعہ ذات ہے۔
اسی طرح قرآن مجید میں اگر کسی کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ذات حقیقی طور پر پیروکار ذات پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 83 میں حضرت ابراہیم کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک حضرت ابراہیم حضرت نوح علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شیعوں میں سے اور ان کے پیروکاروں میں سے ایک پیروکار ہیں۔ یہاں پر حقیقت امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں حضرت ابراہیم حضرت نوح علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی فکری اور عملی سیرت کے اوپر عمل پیرا تھے اور ان کے پیروکار تھے۔ تو یہاں سے ہم اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یا حضرات ائمہ معصومین یا حضرات اہل بیت علیہم السلام کے شیعوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں پر مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ مراد ہے کہ جو نام رکھا گیا ہے ان کے چاہنے والوں کے اوپر، ان کے محبوں کے اوپر، یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایک علامت کے طور پر ہو، یعنی ان کے درمیان اور حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت نہ پائی جائے، صرف ان کے درمیان ایک حب کا تعلق ہے، یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ کیا یہ ہے یا نہیں؟ جب کسی کو شیعہ کہا جاتا ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ ذات حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات کا عملی مجسمہ ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں اگر کسی کو شیعہ کہا جائے تو مراد یہ ہے کہ ایسے افراد جو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت رکھتے ہوں، ایسے افراد جنہوں نے اپنا طرز زندگی حضرات اہل بیت علیہم السلام کے طرز زندگی کو اپنا کر بنایا ہو، یعنی ایسے افراد جو حقیقی شیعہ ہوں، جنہوں نے محبت، پیروی اور اطاعت کی بدولت حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مرضات اور خوشنودی حاصل کر لی ہو، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مرضات کا مجسمہ بن چکے ہیں اور پیکر ہو چکے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ میں اور محب اہل بیت میں فرق ہے، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ اہل بیت بھی ہو، اور جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ اہل بیت ہوں اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ شیعہ بھی ہے اور محب اہل بیت بھی ہے۔ یعنی ایک طرف سے شیعہ کے اندر محبت بھی پائی جاتی ہے اور اطاعت بھی پائی جاتی ہے، لیکن محب کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ صرف محب ہے، لقلقۂ لسانی ہے، یعنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت علیہم السلام کا شیعہ ہوں، اہل بیت علیہم السلام کا محب ہوں، لیکن عملی طور پر یہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات سے عاری ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات راسخ نہیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں جس طرح سے تقویٰ اور ایمان اور محبت کے درجات بیان کیے گئے ہیں جنہیں پہچاننا ضروری ہے، اسی طرح سے اسلامی تعلیمات میں محب اور شیعہ کے درمیان بھی فرق بیان کیا گیا ہے، عین اسی طرح جس طرح سے اسلام اور ایمان کے درمیان اسلامی تعلیمات میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ میں شاہد مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ اعراب آتے ہیں،
قالت الاعراب، اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دستور فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ لیکن کہہ دو کہ قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام لانا اور امر ہے اور ایمان لانا ایک اور چیز ہے۔ یعنی اعراب نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو رسول خدا نے خداوند متعال کے حکم سے یہ بیان کیا کہ ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو کہ ابھی تم اسلام لے کر آئے ہو۔ کیوں؟ چونکہ اسلام ایک لقلقۂ لسانی ہے، یعنی زبان سے کہہ دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ زبان سے جو دو کلمے ہم نے جاری کر دیے ہیں، ان کلمات کے جاری کرنے سے ہم دائرہ اسلام کے اندر تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایمان ابھی ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کو داخل کرنے کے لیے اس ذکر لسانی کے علاوہ ہمیں ذکر عملی کی بھی ضرورت ہے، یعنی ہمارے اعضاء و جوارح سے باقاعدہ اسلام کا اظہار ہو، یعنی ہم اپنے عمل سے اسلام کو ظاہر کریں، تب جا کر ایمان ہمارے وجود میں داخل ہوگا۔ وگرنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا صرف لقلقۂ لسانی ہے، انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، انسان کو مسلمان تو کہا جائے گا، لیکن اسے آدم با ایمان، اسے مؤمن ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں بھی کچھ لوگوں نے آ کر عرض کی، یبن الرسول اللہ ان من شیعتکم، امام حسین کی خدمت میں آ کر یہ لوگ عرض کر رہے ہیں کہ اے فرزند رسول، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے انہیں جواب میں کہا کہ قال اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسے کلمات کو اپنی زبان پر جاری نہ کہو، ولا تدعین شیئا، یعنی ایسا دعویٰ نہ کہو کہ یقول اللہ لکا، یعنی اللہ تمہیں یہ کہے کہ کذبتا وفجرتا فی دعواک، یعنی تم نے اپنی زبان سے کذب اختیار کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، اور ایک گمراہی پر مشتمل جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی زبان سے کہہ دینا کہ ان من شیعتکم ہرگز امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا شیعہ کیسا ہوگا، ان شیعتنا، بے شک ہمارے شیعہ کیا ہے، من سلمت قلوبہم عن کل غش وغل ودغل، بے شک ہمارے شیعوں کے دل جو ہیں وہ ہر قسم کی ملاوٹ سے، ہر قسم کے دھوکے سے اور ہر قسم کے فراڈ سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پس زبان سے کہہ دینا کہ ان من شیعتکم کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے وجود میں حب اہل بیت کے علاوہ اعدائے اہل بیت کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اہل بیت نبوت کو مانتے ہیں، اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کی حد تک تو ان کا دعویٰ زبانی حد تک لقلقۂ لسانی ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم حقیقی محب ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ان کے دل میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی محمد مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ اعدائے محمد مصطفیٰ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ اہل بیت کے اعداء کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے دلوں میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کا دھوکہ،
کسی قسم کا فراڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے دل خالص ہونے چاہیے حضرات محمد و آل محمد کی محبت میں۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام اس جملے کے بعد فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُلْ، یعنی جب تم نے زبان سے کہہ دیا اِنَّا مِن شِیعَتِکُم، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ہماری محبت رسوخ نہیں کی ہے، تمہارے اعضاء و جوارح ابھی ہماری محبت سے خالی ہیں، تو پھر قل کہو اِنَّا مِن مَوَالِیکُم و مُحِبِّکُم، یعنی ہم آپ کے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن آپ کے شیعہ نہیں ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 68 میں صفحہ نمبر 156 کے اوپر یہ حدیث حضرت سید الشہداء سے نقل ہے۔ پس معلوم یہ ہو گیا کہ لقلقۂ لسانی کافی نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح سے باقاعدہ اس کا اظہار کرنا، یہ اعلان کرنا کہ ہم عملی طور پر حضرات اہل بیت علیہم السلام کے شیعہ ہیں۔ جب تک ہم اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ ہم حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے والے حقیقی شیعہ ہیں، اس وقت تک ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں۔ ہم اپنے آپ کو محب کہہ سکتے ہیں، موالیان اہل بیت کہہ سکتے ہیں، لیکن شیعہ اہل بیت نہیں کہہ سکتے۔ شیعہ اہل بیت صرف وہی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات پر مجسمہ اور پیکر عملی ہو، جو عملاً حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا مجسمہ ہو۔ اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے۔ ہماری گفتگو اسی عنوان پر آپ کے ساتھ جاری ہے۔ ہم آپ کے سامنے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی احادیث نورانیہ کے ذریعے سے یہ بیان کریں گے کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے فرامین میں شیعوں کی کیا علامات ہیں، یعنی کن علامات پر مشتمل افراد کو شیعہ کہا جا سکتا ہے، شیعوں میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے ان افراد کو شیعہ کہا جائے، اور جن میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی انہیں ہم اپنی زبان میں شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حقیقی موالیان اور حقیقی شیعوں میں شمار فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کا عملی طور پر مجسمہ بن کے معاشرے کے سامنے حضرات اہل بیت علیہم السلام کے کردار کا عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔